بھائیو مہینہ رمضان آ گیا. کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا. کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے. کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے. اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی. میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں. اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا. ابھی چھوڑ دے. ہم نے چھوڑ دیا. روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے. ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام. صوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں. ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام. تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے. صوم کھانا پینا بند. سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ. دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے. ایسا وہ نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تو پانی نہیں پیونا. نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا. آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے 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 ہائے، مارا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ. سینے کا روزہ، بغض نہیں. دل کا روزہ، نفاق نہیں. پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے. ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا. ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی. ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا. ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا. پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا. پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اطراء کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا. پورے وجود کا روزہ. عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے. پورے وجود کا روزہ. ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک. اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے. اللہ ملا، اس کی جنت ملی. اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی. اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی. اللہ ملا، زمین کی برکت ملی. اللہ ملا، اس کی رضا ملی. اللہ ملا تو جنت ملی. اللہ ملا تو بیماریاں دور. اللہ ملا تو نفرتیں دور. اللہ ملا تو بغض دور. اللہ کو پانے کا مہینہ. میرے بھائیو، آؤ روزہ رکھیں. پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ. میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی. 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے. اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے. 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. ہم تراویح پڑھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر
جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ، آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، وہ ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ اور جو اس میرے نال بڑا گندہ کیتا ہے میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جب تک نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا ہے، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے وک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ چسنا آ گئی عبادت،
ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں 1 قرآن کا ختم۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑو اس پر تیار کیا، 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پہ تیار کیا، زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی۔ 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے، رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ ان کو کوئی 25 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ وقت میرے کو عبادت کر رہا ہے۔ پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے وعلیکم السلام، جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریجا جس لئے مرضی آ، جس لئے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے۔ ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں کوئی۔ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو، کوئی ایک ہی بنی، ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے۔ ان کا شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا۔ کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سراخ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا، اے چکر کیے؟ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل، ان بالکل ہل کے رہ گئے۔ ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا، چکر کیے، آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر راحت، پھر وہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جا فجر دی نماز تے اٹھے۔ اس لیے نہیں چپ رہ سکی کہ چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی؟ کہ کیوں ہویا پتر؟ کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا، پھر اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا، پھر اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا، تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا ہے، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئے؟ رون پریشان، کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی۔ عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات۔ جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بطریہ اور آمن بھتیجے ادھر، اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا۔ یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، ہوا ہوا یوں کیا، ہوا ہوا، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے۔ اور اچھا اگلی 2 باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں،
کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے، ویلا کاغذ چٹو اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر، ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے۔ اور آگے کہا پرے کرے کون، سنو، پرے کرے کون، اللہ اکبر، کرے پرے کرے کون، کر لو آپ، کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے لے کی ہو گیا، زنا کیتا کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے۔ لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر، معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جا معاف کیتا، جا معاف کیتا۔ روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی، وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو۔
नस्लें खाएंगी, नस्लें खाएंगी, नस्लें खाएंगी। मालदारों से कहता हूं ज़कात दो, कि जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। हाय हाय, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। एक अजब फजीलत सुनो, एक अजब फजीलत सुनो। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते मेरे नबी पर दरूद भेजते हैं, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो। फिर अल्लाह कहता है, ए मेरे हबीब, जो तेरी उम्मत में ज़कात अदा करें आप उन पे दरूद भेजें, व सल्ले अलैहिम, अल्लाहु अकबर, व सल्ले अलैहिम। यहाँ सल्ले से मुराद दुआ है, दुआ, आप उनके लिए दुआ फरमाएं, आप उनके लिए जो ज़कात दे रहे हैं मेरे हबीब आप उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। और उसके लिए दरूद का लफ्ज़ मेरे अल्लाह ने इस्तेमाल किया, जिसको हम नबी के हक़ में उम्मत के बारे में दुआ से तर्जमा करते हैं कि माल खर्च करने वाला नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, हज करने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, रोज़ा रखने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, माल खर्च करने वाले के लिए है सल्ले अलैहिम। ए मेरे हबीब आप इनके लिए दुआ फरमाएं, आप इन पर दरूद पढ़ें, आप इनके लिए दुआ फरमाएं कि मेरा रब गरीब के दिल में बसता है, मेरा रब गरीब के दिल में बसता है, मेरा रब गरीबों के दिल में बसता है। मेरे रब ने कहा मैं टूटे दिलों में बसता हूँ, मैं टूटे दिलों में बसता हूँ। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आप कहाँ होंगे? तो आपने कहा गरीबों के पास, ये चौकीदारों के पास। या रसूल अल्लाह आप क़यामत के दिन कहाँ होंगे? कहा मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ होऊंगा। है या रसूल अल्लाह जन्नत में जाना कैसे होगा? कब जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरी ऊँटनी की महार बिलाल के हाथ में होगी और मेरे दाएं बाएं मेरी उम्मत के गरीब लोग, रेडी वाले, रक्शे वाले, ये गार्ड, ये चौकीदार, ये पहरेदार, ये सब्जी बेचने वाले, गंडेरियां बेचने वाले, ये टाउन बनाने वाले भी जन्नत में। जो ईमान वाला है, जो तकवे वाला है, जो अल्लाह से डरता है, जो हराम से बचता है, जो हलाल कमाता है, चाहे मालदार है चाहे बादशाह है, वो भी जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, जाएगा। मैं किसी की कमी नहीं बयान करना चाहता। जब मैं तकाबुल किया है, तकाबुल है कि मेरे नबी ने कहा मेरे उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ साथ जाएंगे, मालदार लोग मेरे पीछे होंगे, गरीब मेरे साथ साथ होंगे। आयशा, गरीबों से प्यार करना, उन्हें अपने पास बिठाना, अल्लाह तुझे अपने पास बिठाएगा क़यामत के दिन। अहिब्बिल मसाकीन वक़र्रबीहिम फ़इन्नल्लाह युक़र्रिबुकी यौमल क़ियामा। ज़कात दो, माल खर्च करो, सखी बनो, बखील न बनो। बखील से कभी अल्लाह की यारी नहीं है, कभी अल्लाह की यारी नहीं है, कभी अल्लाह की यारी नहीं है। और सखी से अल्लाह यारी तोड़ता नहीं, सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं, बखील से लगाता नहीं, सखी से तोड़ता नहीं। एक सखी का किस्सा सुनो, गरीब कैसे सखी बने। एक सहाबी रात को उठे, या अल्लाह तेरा नबी कह रहा है माल खर्च करूं, तो मेरे पल्ले तक कख भी कोई नहीं, मैं की खर्च करा। अच्छा या अल्लाह जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मैंने सबको माफ़ किया, ये मेरा सदका कबूल फरमा। ठीक है, सुबह फजर की नमाज आपने सलाम फेरा, भाई रात को सदका किसने किया है? सारे चुप, सब चुप, किसी भी नहीं कीता। आपने कहा भाई रात को अपनी इज्जत का सदका किसने किया है? फिर वो खड़े, या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल आया पैसा तो पल्ले है कोई नहीं, चलो अपनी इज्जत का सदका करा, जो मेरी बेइज्जती की थी मैं माफ किया। मेरे नबी ने कहा तेरा सदका कबूल हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है और अल्लाह की रहमत सर पर छाई हुई है और ऐसे साया फगन है और फरिश्ते मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है। माशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हर आदमी का रोज़ा होगा, जिसने छोड़ा होगा इंशाअल्लाह किसी उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से छोड़ा होगा, वो इंशाअल्लाह सर्दियों में रख लेगा।
جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا. ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو. میرے نبی ممبر پر آئے, کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, بھٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے, وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے, 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا, اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ, اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے, اگست سے جولائی میں آیا ہے, اور جولائی سے جون میں آیا ہے, اور میرا نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے, اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر. کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا, لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے, اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن, پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں, اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی ممبر پر آئے, کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے 1 دن پہلے واپسی رکھی بھی, 18 گھنٹے کون ہی تھے بھوکا رہے. آپ تو پھنسے ہوئے, میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا, اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے, گرمیوں میں گزرا ہے. اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی, ہماری امت اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل, تو ہمیں ایک آسانی ملی, قیس بن سرمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے, 24 گھنٹے, 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ, دوسرا روزہ. قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں, اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی, روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو, آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے, کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں, کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے, یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی, سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سرمہ, ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی, کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر
کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھک. ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات سحری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامیہ اسنا کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے ہر سجدے پہ. $15. اگلے دن تسی دادیاں نے بھی چاہ کے لے جاؤ گے. دادیاں تے توڑی لڑائی شروع ہو جاؤ، اماں تو میرے نال ٹور، دادی تو میرے نال ٹور. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ،
تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کی رکھو تو کھادی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھدی جان ہاں۔ تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہ دستی پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سے، آپ نے پکڑا کھایا پھینک، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ اب بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو، لڑے ہوئے ہو گئے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر ایک روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیماروں بعد میں رکھ لو، مریضوں بعد میں رکھ لو،
زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو، یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟
अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है। मेरा रब कह रहा है मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिज़ूननी बिल अज़ाब, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम ज़बियातून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था। हमारा बेटा भी आंखें दिखाएगा, हम कहेंगे निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े गुनाहों से मुझे ललकारते हो। वअना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लम यासून, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ कि जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं। सारा दिन तुम मुझे ललकारते हो, कभी झूठ से, कभी गाली से, कभी हिबत से, कभी सूद से, कभी ज़िना से, कभी शराब से, कभी जुल्म से, कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम खाया, कभी जुआ खेला। ये सारे तुम काम करते हो और मैं सारे देखता हूँ। हाँ हाँ, कैसा देख पाया? यरा दबीबन नमलतिस सौदा फिस सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज ज़ल्मा। मेरा रब मैं तेरे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा, आगे देख रहा हूँ पीछे नजर नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, तेरे रब की आंख ने कायनात का जर्रा जर्रा अपने सामने खोला हुआ है। और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर घटा है, रात को स्याह बादल हैं, आगे काला पहाड़ है, उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी जा रही है। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा, तो जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाहा, आसमान अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। वला बहरुन मा फी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन मा फी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले उनके खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है। तुझे नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकारते हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं। तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे जिले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा कि आगे मेरे बंदे रहते। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करना। 40-50 हजार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई कीमत है इंसान? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी,
जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। फिर जमीन कहती है, चलो समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में, वल अर्द तस्तअज़िनु फी अन तक़सफ़ क़ही। जमीन कहती है, अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धंसा दो। कारून धंसाया था कि नहीं धंसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसरीन। धंसाया था कि नहीं धंसाया था? ये जमीन रोजाना कहती, जब इस पे ज़िना होता है, जब इस पे जुल्म होता है, जब इस पे अक्ल होता है, जब इस पे सूद चलता है, जब इस पे जुआ चलता है, जब इस पे झूठ चलता है, जब इस पे जुल्म चलता है, तो ये कहती है अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं, इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। आसमान वल मलाइकतु तस्तअज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु। आसमान के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाजत दे, तेरा खा के तेरे ना फरमाओ, जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं, इनकी गर्दनें उड़ा दें। ये तो सारे हमारी तरह मखलूक हैं। जमीन हमसे अदना है, पानी हमसे अदना है, और फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये सारे गुस्से हो रहे हैं, और जिसने बनाया है, और जो खिलाता है, और जो पिलाता, और जो सुलाता, और जो उठाता है, और जो चलाता है, और जो सुनवाता है, और जो रिस्क देता है, जो हवाएं चलाता है, जो बादल लाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो कतरा कतरा करके बरसाता है, जमीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें से दाने को निकालता है, दाने को रूप देता है दरख्त का, दरख्त पे शाखें लाता है, शाखों पे पत्ते लाता है, शाखों पे फल लाता है, फल को मीठा करता है, फल में मिठास डालता है, फलों को रंग देता। तुम रंग देते हो, फलों को मिठास देता है, फिर उस पे तुम्हारा नाम लिखता है कि ये फल अजमल का है, मुल्तान का आम है, उसने कराची आना है, और एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसने उसे अजमल तक पहुंचाना है। ये सब कुछ करता है, और नाफरमान होकर मांगते हैं वो देता है, बल्कि वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो उसे गुस्सा आना चाहिए, वो हमारे सर उड़ा दे, हमारी नजरें जिना करें वो आंखें खींच ले, हम नाच गाना सुने हमारे कान खींच ले, हम जुल्म करें हमारे हाथ तोड़ दे, क्लबों की तरफ जाएं हमारे पांव तोड़ दे, नहीं कर सकता। फमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मज़्ज़क़, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तहबाला कर दिया। जिसको गुस्सा आना चाहिए वो कह रहा है दऊ अब्दी फअना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, अरे जाओ जाओ अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता। तो इनकान अब्दको, तुमने बनाया है, फशानुकुम बिही, मार दो इसे, धंसा दो इसे, दबो दो इसे। व इनकान अब्दी, और अगर ये मेरा बंदा है, कोई तफरीक नहीं की अच्छे बुरे की, मेरा बंदा है। पत्थरों को पूछते जिंदगी गुजर गई, कह रहा है मेरा बंदा है। इनकान अब्दी, अगर ये मेरा है, फमिन्नी व इलैया अब्दी, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो जुबान हाल से कहता तो पकड़ तो सही इनको। तो अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा का इंतजार कर। व इनकान अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, कोई रात तो तौबा करेगा, मुझे उस रात का इंतजार जिस रात को ये तौबा करे। इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिसमें ये तौबा करेगा। देखो इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, 100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा
اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے, تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ, ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے, تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. اور میرے بھائیو, اپنے اللہ سے دوستی لگا لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی, سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں, ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش, تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے, اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا, پھر بھوک پیاس گر پڑا, وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب, مجھے سب نے چھوڑ دیا, میں تیرا گنہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا, میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے, میں بہت گندا ہوں, مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست, بندہ نہیں, میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا, جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. اس کو تم ابدال. یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی, شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے, تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے, لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا, میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم, کم ظرف نکلا, صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے, جائیں گے واپس اسی کے پاس, اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے, ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا ڈوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر, کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے وقتے دیکھا کرو, اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو, گہری قبریں دیکھو, سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی.